اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ ابراہیم کی آیت 18 پر ہیں۔ مثل الذین کفروا بربہم مثل الذین کفروا اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ ایسی ہے کہ ان کے اعمال ہوں راکھ کی طرح جس پر زوردار ہوا چلے آندھی کے دن۔ مثل الذین کفروا اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ ایسی ہے کہ ان کے اعمال ہوں راکھ کی طرح جس پر زوردار ہوا چلے آندھی کے دن۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی بھی نیک عمل کی مقبولیت کے لیے ایمان پہلی لازمی اور بنیادی شرط ہے۔ جو بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا ہے اس کے لیے پہلی شرط ایمان کی ہی ہے۔ کسی بھی نیک عمل کی مقبولیت کے لیے ایمان پہلی لازمی اور بنیادی شرط ہے۔ چنانچہ جو لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے نیک اعمال کو یہاں راکھ کے ایک ایسے ڈھیر سے تشبیہ دی گئی ہے جس پر تیز آندھی چلی اور اس کا ایک ایک ذرہ منتشر ہو کر رہ گیا۔ یعنی بظاہر تو وہ ڈھیر سا نظر آ رہا تھا مگر اللہ کے یہاں اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ دیکھیے یہ مضمون بہت اہم ہے اور قرآن مجید میں مختلف مثالوں کے ساتھ اس مضمون کو 3 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ 3 مرتبہ دہرانے کی وجہ سے اس مضمون کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں مختلف مثالوں کے ساتھ اسے 3 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ سورہ نور کی آیت 39 میں ہم پڑھیں گے کفار کے اعمال کو سراب سے تشبیہ دی گئی ہے، سراب چھوٹے سین سے، اور وہاں آیت کے الفاظ ہیں سورہ نور کی آیت 39 والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ اور وہ لوگ جو خدا کے منکر ہیں ان کے کام جیسے جنگل میں ریت، یعنی ان کے کام ایسے ہیں جیسے جنگل میں ریت، پیاسا جانے اس کو پانی۔ جو پیاسا ہوتا ہے پیاسا اس کو پانی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ اور وہ لوگ جو خدا کے منکر ہیں ان کے کام جیسے جنگل میں ریت، پیاسا جانے اس کو پانی۔ یہ لفظ سراب چھوٹے سین سے ہے، جو بڑے سین سے شراب ہوتا ہے وہ تو عام معنی میں ہے، لیکن یہ بڑے شین سے نہیں ہے بلکہ چھوٹے سین سے ہے۔ سراب کہا جاتا ہے ریت کے اس ڈھیر کو جو دور سے دیکھنے پر پانی نظر آتا ہے لیکن پیاسا جس کو سخت پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے جیسے ہی اس ڈھیر کے پاس جاتا ہے اس کو وہاں پانی نہیں ملتا بلکہ وہ تو ریت کا ایک ڈھیر ہوتا ہے۔ تو ایسے دھوکے میں ڈالنے والے ریت کے ڈھیر کو عربی زبان میں سراب کہا جاتا ہے۔ تو سراب ریت کے اس ڈھیر کو کہتے ہیں جو دور سے دیکھنے پر پانی نظر آتا ہے لیکن پیاسا جیسے ہی اس کے پاس جاتا ہے اس کو وہاں پانی نہیں ملتا بلکہ وہ ریت کا ایک ڈھیر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ فرقان کی آیت 23 میں ہم پڑھیں گے منکرین آخرت کے اعمال کو ہباء منثورا سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی ہوا میں اڑنے والے
ذرات کی مانند کہا گیا ہے۔ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں ان کے اعمال کو سورہ فرقان کی آیت 23 میں ہباء منصورہ سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی ہوا میں اڑنے والے ذرات کی مانند کہا گیا ہے، اور یہاں اس آیت میں راکھ کی مانند کہا گیا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی بھی عمل کی مقبولیت کے لیے ایمان پہلی لازمی اور بنیادی شرط ہے۔ دیکھیے ہمارا سب کچھ اللہ ہی کا تو ہے، اب اگر ہم اللہ ہی کا انکار کرتے ہیں، اللہ ہی کو نہ مانیں، تو یہ ہماری بے وفائی کا زندہ جاگتا ایک ثبوت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ بے وفائی کی، خود مختاری کی، نافرمانی اور سرکشی کی روش اختیار کی، اطاعت اور بندگی کا وہ طریقہ اختیار کرنے سے انہوں نے صاف انکار کر دیا جس کی دعوت لے کر تمام انبیاء علیہ السلام آئے تھے، ایسے لوگوں کا پورا زندگی کا کارخانہ آخرکار ایسا لا حاصل اور بے معنی ثابت ہوگا جیسے راکھ کا ایک ڈھیر تھا جو اکٹھا ہو کر مدت دراز میں بڑا بھاری ڈھیر بن گیا تھا، مگر صرف ایک ہی دن کی آندھی نے اسے ایسا اڑایا کہ اس کے ذرے ذرے کو منتشر کر دیا، اس کا ذرہ ذرہ منتشر ہو کر رہ گیا۔ تو بہرحال جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ بے وفائی کی، خود مختاری، نافرمانی اور سرکشی کی روش اختیار کی، اطاعت اور بندگی کا وہ طریقہ اختیار کرنے سے صاف انکار کر دیا جس کی دعوت تمام انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے، تو ایسے لوگوں کی زندگی کا پورا کارخانہ آخرکار ایسا لا حاصل اور بے معنی ثابت ہوگا جیسے ایک راکھ کا ڈھیر تھا جو اکٹھا ہو کر مدت دراز میں بڑا بھاری ٹیلا بن گیا تھا، مگر ایک ہی دن کی آندھی نے اس کو ایسا اڑایا کہ اس کا ذرہ ذرہ منتشر ہو کر رہ گیا۔ آگے اسی آیت 18 میں ہے لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید، انہیں کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا اس میں سے جو کمائی انہوں نے کی ہوگی، یہی تو ہے دور کی گمراہی، ذالک هو الضلال البعید، یہی تو ہے دور کی گمراہی۔ یعنی ان لوگوں کو بڑا گمان تھا، ان لوگوں کو بڑا خیال ہوگا کہ انہوں نے دنیا میں بہت نیک کام کیے، بہت چیریٹی کی، خدمت خلق کے بڑے بڑے کام انجام دیے، مگر اس دن وہاں ان میں سے کوئی نیکی بھی ان کے کام آنے والی نہیں ہوگی۔ آگے چلتے ہیں آیت 19 کی طرف، تو یہ آیت 18 تھی، آگے چلتے ہیں آیت 19 کی طرف۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ دلیل ہے اور برہان ہے اس دعوے کی جو ابھی اس سے پہلے آیت میں کیا گیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس بات کو سن کر تمہیں تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ زمین اور آسمان کا عظیم کارخانہ حق پر پیدا ہوا ہے، یہ باطل پر نہیں ہے۔ یہاں جو چیز حقیقت پر نہ ہو، یہاں دنیا میں جو چیز حقیقت پر نہ ہو اور بے اصل گمان پر جس کی بنیاد رکھ دی گئی ہو، اسے کوئی پائیداری اور مضبوطی نصیب نہیں ہو سکتی، اس کے لیے مضبوطی کا کوئی امکان نہیں ہو سکتا۔ اس کے اعتماد پر ہر کام کرنے والا کبھی بھی اپنے اعتماد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بھئی دنیا میں تو ہر چیز
ایک وجود سے ہے، اور اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ اب یہاں کوئی چیز کسی حقیقت پر نہ ہو اور بے اصل گمان پر جس کی بنیاد رکھ دی گئی ہو، صرف خیالی پلاؤ پکا لیے گئے ہوں جس کی بنیاد ہی کوئی نہ ہو، تو اسے کوئی پائیداری اور مضبوطی نصیب کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے مضبوطی کا کوئی امکان نہیں ہو سکتا، اور اس کے اعتماد پر کام کرنے والا کبھی اپنے اعتماد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کو آسان الفاظ میں ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو شخص پانی پر نقش و نگار بنائے اور ریت پر محل تعمیر کرے، وہ اگر یہ امید رکھتا ہے کہ اس کا نقش و نگار باقی رہے گا اور اس کا محل یوں ہی مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہے گا اور ٹکاؤ رہے گا، تو اس کی یہ امید کبھی پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ پانی کی یہ حقیقت ہے ہی نہیں کہ وہ نقش و نگار کو قبول کرے، اور ریت کی یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ عمارتوں کے لیے مضبوط بنیادیں دے سکے۔ لہذا سچائی اور حقیقت کو نظر انداز کر کے جو شخص باطل امیدوں پر اپنے عمل کی بنیاد رکھے گا، اسے تو ناکام ہونا ہی چاہیے۔ بہرحال یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس کا نقش و نگار اور اس کا عمل کھڑا اور ٹکاؤ رہے۔ یہ اس کی امید ہرگز پوری نہیں ہوگی، کیونکہ یہ پانی کی حقیقت ہے ہی نہیں کہ وہ نقش نگار کو قبول کر لے، اور اگر قبول کر بھی لے تو پھر ہوا کا جھونکا ان کو تہس نہس کر سکتا ہے، اور ریت کی حقیقت نہیں ہے کہ وہ بڑی بڑی عمارتوں کو مضبوط بنیادیں دے سکے۔ لہذا سچائی اور حقیقت کو نظر انداز کر کے جو شخص جو آدمی باطل امیدوں پر اپنے عمل کی بنیاد رکھے گا، اسے تو ناکام ہونا ہی ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اگر وہ چاہے یعنی اللہ چاہے تو تم لوگوں کو ہلاک کر دے اور ایک نئی مخلوق لے آئے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اگر وہ اللہ چاہے تو تم لوگوں کو ہلاک کر دے اور ایک نئی مخلوق کو لے آئے، یعنی اس کی قدرت اور پیدا کرنے کی طاقت اور تخلیقی جو مہارت ہے وہ ختم تو ہو نہیں گئی ہے، وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے ختم کر دے اور جب چاہے کوئی نئی مخلوق پیدا کر دے۔ اور اگلی آیت 20 میں ہے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ کام اللہ پر کوئی بھاری نہیں ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ کام اللہ پر کوئی مشکل کوئی بھاری نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 21 کی طرف۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، یہ آیت 21 ہے۔ اور وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے سب کے سب، تو کہیں گے کمزور لوگ متکبرین سے کہ ہم آپ لوگوں کے پیروکار تھے، تو کیا آپ اللہ کے عذاب سے ہمارے لیے کچھ کم کر سکتے ہیں؟ یعنی اللہ کے عذاب میں سے ہمارے لیے کچھ کم کر سکتے ہیں؟ فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا، اور وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے سب کے سب، تو کہیں گے کمزور لوگ متکبرین سے کہ ہم آپ لوگوں کے پیروکار تھے، ہم آپ لوگوں کی اتباع کرنے والے تھے، تو کیا آپ اللہ کے عذاب میں ہمارے لیے کچھ کمی کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ کمزور لوگ طاقتوروں سے جنہیں وہ دنیا میں اپنا لیڈر مانتے تھے، وہ کہیں گے ہم آپ کے فرما بردار تھے، ہم آپ کا ہر حکم مانتے تھے اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے،
آپ کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہوتے تھے، کیا آپ ہماری ان خدمات کے عوض آج اس عذاب سے ہمیں کچھ رعایت دلوا سکتے ہیں؟ آگے اگلے حصے میں ان لوگوں کا جواب ہے قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، وہ کہیں گے اللہ نے ہمیں اگر ہمیں اللہ نے ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں بھی ہدایت کی راہ دکھلاتے۔ لو ہدانا اللہ لہدیناکم، وہ کہیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں بھی ہدایت کی راہ دکھلاتے، یعنی وہ کوڑا جواب دے دیں گے کہ بھئی ہم تو خود گمراہ تھے، سو ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا۔ آگے اسی آیت میں ہے سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، اب ہمارے حق میں برابر ہے، چاہے ہم جزا فضا کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے خلاصی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، اب ہمارے حق میں برابر ہے، چاہے ہم جزا فضا کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے خلاصی کی، نجات کی، بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ دیکھیے آیت میں جو برزو کا لفظ لایا گیا ہے، اس کے معنی صرف ظاہر ہونے اور پیش ہونے کے ہی نہیں ہیں، یعنی اس کے معنی ظاہر ہونے اور پیش ہونے کے تو آتے ہی ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی معنی ہیں، بلکہ اس میں ظاہر ہو جانے اور کھل جانے کا مفہوم بھی شامل ہے۔ مطلب یہ ہے بے نقاب ہو کر سامنے آنا بھی اس کے اندر شامل ہے، بے نقاب ہو کر سامنے آنے کا مفہوم بھی اس کے اندر داخل اور شامل ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر انسان ہر وقت اپنے پروردگار کے سامنے بے نقاب ہے، مگر آخرت کی پیشی کے دن جب آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا وہ سب کے سب اللہ کی عدالت میں حاضر ہوں گے، تو انہیں خود بھی معلوم ہو جائے گا، خود بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم اس احکم الحاکمین کے سامنے بالکل بے نقاب ہیں، بے پردہ ہیں، ہمارا کوئی کام بلکہ کوئی خیال اور دل کی گہرائیوں میں چھپا ہوا کوئی ارادہ تک اس سے چھپا ہوا اور مخفی نہیں ہے۔ بے نقاب تو ہم آج بھی ہیں، مگر آخرت کی پیشی کے دن سب کے سب اللہ کی عدالت میں حاضر ہوں گے، تو انہیں خود بھی معلوم ہو جائے گا کہ ہم اس احکم الحاکمین کے سامنے بالکل بے نقاب ہیں، ہمارا کوئی کام، کوئی خیال اور دل کی گہرائیوں میں چھپا ہوا کوئی ارادہ تک اس سے چھپا ہوا اور مخفی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ پارہ نمبر 24 میں کہا گیا ہے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ یعنی قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے آج بادشاہت کس کی ہے؟ تو بادشاہت تو آج بھی اللہ ہی کی ہے، لیکن اس دن کی بادشاہت کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ آگے چلتے ہیں آیت 22 کی طرف۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا اس وقت جب فیصلہ کر دیا جا چکا ہوگا، اور شیطان کہے گا اس وقت جب فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی جب تمام بنی آدم کی قسمت کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور اہل جنت کو جنت کی طرف اور اہل جہنم کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، دیکھو لوگو اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیے تھے، تو میں نے تم سے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کی، یعنی وہ یہ کہہ کر اپنا پلڑا جھاڑ لے گا۔ دیکھو لوگو اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیے تھے، تو میں نے تم سے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کی۔ آگے اسی آیت میں ہے وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانٍ، لیکن میرے پاس تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، یعنی میرے اوپر، تمہارے اوپر
यानी तुम्हारे ऊपर मेरा कोई जोर तो चलता नहीं था। वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान, लेकिन मेरे पास तुम पर कोई इख्तियार नहीं था, मैं तो तुम पर किसी किस्म का जबर नहीं कर सकता था और तुम्हें ज़बरदस्ती बुराई की तरफ नहीं ला सकता था, और ये इख्तियार अल्लाह ने मुझे दिया भी नहीं था। इल्ला अन दअउतुकुम फस्तजबतुम ली, सिवाय इसके कि मैंने तुम लोगों को दावत दी और तुमने मेरी दावत को कबूल कर लिया। यानी मैंने तुम लोगों को दावत दी और तुमने मेरी दावत को कबूल कर लिया। मैंने बेहयाई की तरगीब दी और तुम लोगों ने मेरा कहा मान लिया। फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, तो अब तुम लोग मुझे मुलामत ना करो बल्कि अपने आप को ही मुलामत करो, क्योंकि अल्लाह के सारे अहकाम तुम्हारे सामने थे। उनसे रूगर्दानी करके तुम लोगों ने अपनी मर्जी से मेरा रास्ता इख्तियार किया था। मैं ज़बरदस्ती खींचकर इस तरफ तुम्हें नहीं लाया। चुनाचे आज मुझको कोसने के बजाय, मुझे बुरा भला कहने के बजाय अपने आप को ही लानतान करो। वमा अना बिमुसरिखिकुम वमा अंतुम बिमुसरिखी, अब न मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूँ न तुम मेरी फरियाद को पहुँच सकते हो। इन्नी कफरतु बिमा अशरकतुमूनी मिन कब्ल, बिलाशुबा मैं इनकार करता हूँ उसका जो इससे पहले तुम मुझे अल्लाह का शरीक ठहराते रहे। इन्नी कफरतु बिमा अशरकतुमूनी मिन कब्ल, बिलाशुबा मैं इनकार करता हूँ उसका जो इससे पहले तुम मुझे अल्लाह का शरीक ठहराते रहे। मतलब ये है कि दुनिया में जो कुछ भी तुमने किया था वो इंतहाई गलत था, बल्कि मुझे अल्लाह के बराबर का भी तुम दर्जा देते रहे। आज मैं तुम्हारे इन सब एतकादों से बराअत का ऐलान करता हूँ। और इस आयत 22 का आखिरी हिस्सा है, इन्ना ज़ालिमीना लहुम अज़ाबुन अलीम, यकीनन ज़ालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। तो ये आयत 18 से लेकर 22 तक वजाहत सामने आ चुकी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।